الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله لو فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات کا بننا اور بگڑنا یہ ایک فطری عمل ہے. یہ بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے، ٹوٹتی بھی ہے، جڑتی بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، بننا بھی ہے، بگڑنا بھی ہے، سدھار بھی ہے، بگاڑ بھی ہے، دونوں طرف. یہ کائنات کا نظام کچھ اس طرح ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ اللہ جس نے اندھیرے اجالے کو خود بنایا. یہ دونوں چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی. ہاں، بننے کے بھی اسباب ہیں اور بگڑنے کے بھی اسباب ہیں. اندھیرے کے بھی اسباب ہیں، اجالے کے بھی اسباب ہیں. زمین کی سرسبزی کے بھی اسباب ہیں اور زمین کے بنجر ہونے کے بھی اسباب ہیں. پہلے چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کے نبی کو جب آسمانوں پہ بلانا تھا تو بیت المقدس تک تو سواری پہ لے گئے، اور جہاں سواری کی زیادہ ضرورت تھی وہاں بغیر سواری کے لے گئے. نہ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، نہ پر پہ بٹھایا، نہ کندھے پہ بٹھایا، بلکہ اللہ کے امر کن کے ساتھ اوپر چڑھے. تو وہ امر کن یہاں بھی تو مکے سے بیت المقدس تک بھی ہو جاتا نہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں انبیاء کو بھی سبب اختیار کروایا گیا. تو آپ کے لیے سواری لائی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے. اب براق پہ آسمان نہیں گئے، براق تو وہیں باندھ دیا تھا بیت المقدس. پھر آپ اوپر گئے. اوپر کا جہان اسباب کا نہیں، قدرت کا جہان ہے، امر کن. نیچے واپس آئے، پھر اسی پہ بیٹھ کر آپ مکہ پہنچے. تو سبب کی دنیا میں اتنے بڑے نبی کو بھی سبب کا پابند فرمایا. دائیں بائیں آپ کے جبریل کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن آپ احد کے میدان میں 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں، لوہے کی 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا؟ کہا ہاں جی میں نے دیکھ لیا. کہ میرے دائیں طرف جبریل تھے، بائیں طرف میکائیل تھے. تو اب آپ کو زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے ساتھ نظام چلتا ہے. تو بھلائی کے بھی اسباب ہیں، بگاڑ کے بھی اسباب ہیں. خیر بھی
اسباب کے تحت چلتا ہے اور شر بھی اسباب کے تحت چلتا ہے۔ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو کیا خیال ہے قریش مکہ آپ کو قتل کر سکتے تھے یا آپ پہ غالب آ سکتے تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا والی ہوں، مولا ہوں۔ تو قریش کیا کر سکتے؟ 2-4 ہزار کی آبادی، لیکن آپ غار میں چھپ رہے ہیں، 3 راتیں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر راستہ بدل رہے ہیں، اور راستے کا جو گائیڈ ہے، رہبر، ایک کافر ہے، مسلمان نہیں، کافر، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب وہ راستہ دکھا رہے ہیں اس وقت وہ کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا، ان کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، غار میں چھپ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ڈر تھا، خوف تھا؟ نہیں، امت کو سبق دینا تھا۔ کہ کس طرح ہر حال میں زندگی کو گزارنا ہے، اور ہر حال کے لیے الگ حکم ہے، الگ طریقہ اس کو اختیار کرنا، یہ سمجھانا تھا۔ تو شر کو پھیلانے کے لیے شیطان ہے، شر بھی شین سے شروع ہوتا ہے، شیطان بھی شین سے شروع ہوتا ہے، دونوں کی شین اکٹھی ہے، شر بھی شین سے اور شیطان بھی شین سے۔ شیطان ہے شطن سے، شطن کہتے ہیں رسی کو، رسی، کہ شیطان کے پاس اتنی رسیاں ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ وہ ہر ایک کو پھندا ڈالتا جاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے، ڈالتا جاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے۔ ایک کوئی اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا کہ شیطان رسیاں اور جال اٹھا کے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پھندے ہیں جس سے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ان میں میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرے جیسوں کو تو میں ویسے ہی پھنسا لیتا ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کی، یہ بڑے لوگوں کے لیے، تیرے جیسے تو ویسے ہی پھانس لیتا ہوں۔ شر کو پھیلانے کے لیے شیطان اور شیطان کی محنت، اور خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ کا سلسلہ ہے انبیاء کا۔ انبیاء 1,24,000 اور انبیاء کی محنت۔ پھر جب انبیاء ختم فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب پر ختم نبوت کی مہر لگا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو پھر نبیوں جیسا ایک مجمع 1,24,000 کا صحابہ کی شکل میں تیار کیا۔ یہ عدد ایسے نہیں ایک جیسا ہو گیا، 1,24,000 نبی آئے ہیں، 1,24,000 صحابہ آئے ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کا بدل بنے۔ اور جیسے انبیاء نے دین کو، خیر کو پھیلانے کے لیے ایک بے مثال محنت کی قربانی دی، ایسے ہی 1,24,000 صحابہ نے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بے مثال قربانی دی۔ یہ واحد مجمع ہے جنہیں اللہ نے زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ چاہے کسی نے ایک دن آپ کی صحبت اٹھائی ہو، 1 گھنٹہ اٹھائی ہو یا 23 سال اٹھائی ہو، جو آپ کی صحبت سے نکل گیا، ہو کے آپ کی محفل سے ہو کے گزر گیا، ایمان لے کے چلا گیا، کلن وعد اللہ الحسنى، آپ کے رب کا وعدہ ہے سب کو جنت دے کر، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، جنت دے دی۔ تو آپ کوئی صحابی، کسی صحابی پہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ میرا اور مولوی شوکت کا معاملہ بگڑ گیا، مولوی شوکت صاحب نے مجھے معاف کر دیا، تو اب مولوی ریاض تو مجھے تانا نہیں دے سکتا کہ تو نے مولوی شوکت کے ساتھ یہ کیا۔ بھائی صاحب معاملہ معاف کر چکا ہے، اب تیرا تانا دینا تیرے دین کا نقصان ہے۔
تو جس اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے، کون اچھا کون برا، کون کامیاب کون ناکام، وہ ان کو زندگی میں کہہ چکا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح، کہ میرے محبوب، اور اللہ نے دونوں طرح کو لیا، دونوں طرح کے صحابہ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی صحابی کی کمی پر، خطا پر، طنز، تنقید، زبان کی حرکت یا قلم کی حرکت، یہ اس کی آخرت کا گھاٹا ہے اور آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی تباہی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی طنز تنقید نہ کرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ تو نبیوں کے بعد اس امت کو کھڑا کیا جانے والا تھا خیر کے پھیلانے کے لیے، تو جتنے نبی آئے اتنے صحابہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں تھپا لگا دیا، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو دو نظام چلے، جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا، جس دن آدم علیہ السلام نے محنت شروع کی اسی دن شیطان نے محنت شروع کی۔ شیطان کی محنت پر قابیل تیار ہوا، آدم علیہ السلام کی محنت پر حابیل تیار ہوئے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل شیطان کا ساتھی بنا، حابیل اپنے باپ کے ساتھی بنے، وہ خیر کی نشانی بن گئے، قابیل شر کی نشانی بن گیا۔ یہ کائنات اس طرح چلی اور آج تک چل رہی اور آئندہ بھی چلے گی۔ اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جنت دوزخ کا مذاق اڑانے والے بھی ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، جنت کے چاہنے والے بھی ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، توحید کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، رسالت کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، اللہ رسول پر مر مٹنے والے بھی ہوں گے اور اللہ رسول کے باغی بھی ہوں گے، جنت کے طلبگار بھی ہوں گے اور جنت کے منکر بھی ہوں گے۔ سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، عدل بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، محبت بھی رہے گی، نفرت بھی رہے گی، وفا بھی ہوگی، غداری بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، رشوت بھی ہوگی، حلال بھی ہوگا، انتقام بھی ہوگا، معاف کرنا بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا اور ایثار بھی ہوگا، تکبر بھی ہوگا، تواضع کی صفت بھی رہے گی، بخل بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، سارا یہ ایسا ہی چلے گا۔ کانٹے پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹے اور پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹوں دار راہوں سے نکل کر پھولوں تک پہنچا جاتا ہے۔ شیطان کی دعوت سے منفی چیزیں وجود میں آئیں گی اور انبیاء کی اور حق کی دعوت سے مثبت چیزیں وجود میں آئیں گی۔ کچھ لوگ اس پر لبیک کہیں گے، کچھ ادھر لبیک کہیں گے، فہدیناہن وہدیناہن نجدین، دونوں راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ شیطان بھی محنت کرتا ہے اور انبیاء بھی محنت کرتے ہیں، دونوں کی محنت دعوت ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ خیر کے پھیلنے کا سبب، شر کے پھیلنے کا سبب، پیچھے دونوں کا سبب ایک ہے۔ شر بھی دعوت سے پھیلتا ہے، صرف پیسے سے نہیں، فحاشی آوارگی سے نہیں، پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے۔ اور خیر بھی دعوت سے ہی ہے، ہدایت بھی دعوت سے ہی ہے کہ پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے۔ بلکہ دعوت سے پہلے وحی ہے، وحی جو آسمان سے آتی ہے نبیوں پر، اور شر میں بھی وحی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اپنے شتونگڑوں پر۔ میں زیادہ اوپر چلا گیا ہوں۔ وحی خیر کا ذریعہ، وہ وحی ہے، حق ہے، وحی
شر کا ذریعہ، وہ وحی باطل ہے۔ میں دونوں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، کچھ انسانوں میں سے کچھ جنات میں سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔ ایک اور آیت وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اب یہ شیطان کی وحی کے دو لفظ میں نے قرآن سے پیش کیے کہ شیطان وحی بھیجتا ہے۔ کون سی وحی؟ غرورا، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ زخرف القول، اپنی جھوٹی وحی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بن جاتے۔ اور تم سب اہل علم طلبہ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، ہم نے ابھی یہ سلیقہ ہی نہیں سیکھا کہ ہم ایمان کی دعوت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ اگلے قبول کر۔ ہماری بات سن کر لوگ بھاگتے پھر رہے، اور شیطان جھوٹا سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار بن۔ چونکہ پریزنٹیشن بہت بڑا علم ہے کہ آپ چیز کو پیش کیسے کرتے ہیں۔ یہ دکاندار اپنی دکانیں کیوں سجاتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچنے کے لیے۔ میں نے ایک عام سی میڈیسن لینی تھی، تو ایک جگہ میں نے گاڑی رکوائی، تو بھائی منیر سے میں نے کہا، جو گاڑی چلاتا ہے، میں نے کہا یار یہاں سے وہ میڈیسن لے لو۔ تو ساتھ ہی میری نظر دوسری طرف پڑی تو سامنے ایک دکان بڑی خوبصورت میڈیسن کی، دوا عام سی، کوئی ایسی دوا نہیں، مہنگی نہیں کہ کوئی 2 نمبر ہو۔ میں نے کہا منیر بھائی ادھر آ جاؤ، اس دکان سے چل کے لیتے۔ گاڑی موڑی، دوسری طرف سے گئے، اس دکان سے وہ میڈیسن لی۔ مجھے کس چیز نے کھینچا؟ اس کی پریزنٹیشن نے۔ اس نے جو اپنی دکان کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، اتنا خوبصورت تھا کہ میں وہاں سے چھوڑ کے وہاں چلا۔ وہ 20 روپے کی دوا تھی، لیکن وہاں جانے کی بجائے وہاں چلے گئے میرے 20 روپے، کہ اس نے اپنی دکان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم دین کو بہت بدصورت انداز میں پیش کریں۔ ہماری شدت اور سختی، اس نے دین کی شکل عجیب کر دی۔ اور شیطان اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ جھوٹ کی بات نہیں کہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال کے لیے کہ دودھ کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ماؤں کو پیش کرنا نہیں آتا تو بچے پٹ رہے ہوتے ہیں، دودھ نہیں پیتے۔ اور پیپسی کتنی مضر چیز، کوک کتنا مضر ہے، اور بچے چھین رہے ہوتے ہیں، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مائیں چھپا رہی اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیپسی والوں نے پیش کرنے میں کمال کر دیا، اور ماں نے دودھ کو پیش کیا غلط ہے، پیو پیو پیو۔ اسے کیا خبر کہ یہ کیا ہے؟ پیپسی والوں نے جو ٹی وی پہ چڑھایا اور نیٹ پہ چڑھایا اور جنید سے گانے گوائے، تو کیا ہوا؟ خریدار بن کے، چھوٹے بھی بڑے۔ مضر ترین جتنے یہ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی، میں صرف پیپسی کی بات نہیں کر رہا، آپ کی منت کر تو نہ پیا کرو، اپنی جان کے ساتھ دشمنی ہے، ظلم ہے۔ ایک چھوٹی 7 اپ کی بوتل میں 7 بڑے چمچ وائٹ شوگر کے ہوتے ہیں، 7 بڑے چمچ، اور یہ وائٹ شوگر کاربن ہے جو تمہارے لیے زہر ہے۔ لیکن پیش کرنے کی بات انہوں نے ایسے پیش کیا ہے، دیہاتی بھی پی رہے ہیں، شہری بھی پی رہے ہیں، بچے بھی پی رہے ہیں۔ پیپی پیپی پیپی، کتنے بچوں سے میں نے سنا پیپی پیپی، پورا کہہ میں نہیں سکتے، پیپی پیپی پیپی، ماؤں سے جوتے بھی کھا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پیپی پیپی پیپی۔ کہ ماؤں نے دودھ کو سلیقے سے پیش نہیں کیا۔ تو اتنی اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں میں سے بتایا ہے، اگر میری قدرتوں میں سے ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ میں تمہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے کیسا اعلیٰ دودھ پلاتا ہوں،
اس کو کوئی نہیں پی رہے چونکہ پریزنٹیشن بڑی غلط. اور پیپسی والے یا سارے ڈرنکس والے وہ پیش کر رہے ہیں جانتے ہوئے کہ مضر بلا ہے، پی رہے ہیں. شیطان اپنے جھوٹ کو پیش کرتا ہے اتنے خوبصورت انداز میں کہ آج ساری امت خریدار ہے. کفر تو ہے ہی پکا ٹھیکیدار، لیکن اہل ایمان بھی خریداری میں پیچھے نہیں ہیں. ہمارے سارے بازار جھوٹ پہ چلے گئے، سود پہ چلے گئے، ہمارے سارے دفتر رشوت پہ چلے گئے. فحاشی، بے حیائی، آوارگی، یہ سب شیطان کی دعوت تو ہے. جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، قتل و غارت، چوریاں، ڈاکے، یہ سب شیطان کی وحی تو ہے. لیکن اس نے پیش کیا بڑا خوبصورت بنا کے، خریدار بن کے. ہائے ہائے، یہ تو میں نے آپ کو شیطان کی وحی، اب اللہ کی وحی. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اے میرے محبوب، میں نے آپ پہ وحی بھیجی جیسے نوح سے لے کر سارے نبیوں تک میں نے وحی بھیجی، آپ پر بھی میں نے وحی بھیجی. یہ وحی اللہ کی، یہ وحی کیسی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کا اتارنے والا بھی حق ہے اور اس کا اترنا بھی حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور یہ وحی بھی حق کے نعرے لگاتے ہوئی زمین پر آئی ہے. اور وہ اس کو اللہ نے بتا دیا زخرف القول، دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، غرورا. اکثر اسی کے خریدار. پھر وحی سے نیچے آؤ. پہلے وحی چلی شیطان کی، اس نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا. لوگ بکتے چلے، ایمان کے بھی سودے کر دیے، غیرت کے بھی سودے کر دیے. اندر کی آوازوں کو سلا دیا، باہر کے ہنگاموں نے اندر کی آواز کو دبا دیا. اندر کا ضمیر بولا، تڑپا، مچلا، فریاد کی، لیکن باہر نقار خانہ تھا، اس میں طوطی کی آواز کون سنتا. ایک شور، ایک ہنگامہ. تو ادھر کو دنیا چل پڑی. اگلا درجہ حق کے پھیلنے کا ذریعہ وحی آتی ہے. وحی کے بعد اگلا درجہ دعوت ہے. وحی نبی پر آتی ہے، نبی دعوت دیتا ہے. شیطان کی وحی شیطانوں پر آتی ہے، وہ دعوت دیتے ہیں. دونوں طرف دعوت چلتی ہے اور دونوں قرآن میں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی. شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے چوری نہیں کرائی تھی، ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے سجدے میں نہیں گرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے میں نے تیرے منہ میں شراب نہیں ڈالی تھی، میں نے تو دعوت دی تھی. دعوتکم دعوت قومی، دعوت. خیر اور شر کیسے پھیلتا ہے میں وہ نظام بتا رہا ہوں قرآن پاک سے. جب خیر کے نظام کو اپنائیں گے تو اللہ خیر کو پھیلا دے گا، روشنیاں پھیل جائیں. ناممکن کبھی بھی نہیں، مایوسی کبھی بھی نہیں. مایوسی تب ہو جو ہم نے کرنا ہو، کرنا اللہ نے جب چاہے کر دے. ہم وہ سبب اختیار کریں جو اس نے ہمیں بتایا ہے. دعوت، وحی، دعوت. پھر دعوت دینے میں شیطان بھی جان لگا دیتا ہے اور نبی بھی جان لگا دیتا ہے. شیطان کیسے جان لگاتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ مجھے تو نے نکالا ہے نا، اب دیکھ میں جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں ڈیرے ڈالوں گا. یہ تو جائیں گے کاروبار کرنے، میں نہیں کروں گا کاروبار، میں تیری راہوں پہ جا کے نہ پھندے لگاؤں گا. پھر تیری طرف آنے والوں پر حملہ کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، چاروں طرف سے میرے حملے ہوں گے. پھر دیکھ لینا
کوئی کوئی تیرے پاس پہنچے گا، سارے میرے ہی خریدار بنیں گے، میرا ہی سودا بکے گا، تلمبا ہو یا لندن ہو، عبد الحکیم ہو یا پیرس ہو، میاں چنو ہو یا میونخ ہو، سودا میرا ہی بکے گا، تو میں جان لگا دوں گا۔ اس نے جان لگائی۔ انبیاء بھی جان لگاتے تھے۔ کیسے لگائی انبیاء نے جان؟ نوح علیہ السلام کی بات، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات ایک کر دیا تیری طرف بلانے میں۔ وہ بھی ہے تم تو بچے چلے میں جا رہے ہو، وہ چلے کے لیے نہیں، یہ تم 8 سال ماشاءاللہ تم اللہ کے راستے میں ہو، چاہے علم کے لیے ہو چاہے تبلیغ کے لیے ہو، دونوں ہی اللہ کے راستے ہیں۔ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا، اور کتنے سال؟ 950 سال۔ میں حیران ہوتا ہوں نوح علیہ السلام کے جگر پر، اور تم تو کتنے محبت سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، اب صرف آپ اتنا کرو، یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا، چونکہ سننے والے کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو اس کا تو بیان ختم ہو جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی سنو، 950 سال انہوں نے بات کی۔ سننے والے کیسے سنتے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، یا اللہ میں جب بھی بات کرتا تھا کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں۔ تم دے کے بیٹھو، میں تمہیں ویسے ہی بد دعائیں دیتا اتر جاؤں گا۔ کانوں میں انگلیاں، نہیں سنیں گے۔ اور صرف کانوں میں انگلیاں نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یوں کرتے تھے، منہ پہ کپڑا دے لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام 950 سال ایسے مجمع سے بات کی کہ جب وہ یوں کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں اور منہ پہ کپڑا، تو میں کیا کرتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ؟ نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ بند کانوں میں بھی آواز پردوں سے جا ٹکرائے اور دل کے دروازوں پہ دستک دے۔ ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ چیخ کے بولتا تھا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو پھر ایک ایک کی منت کرتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تیری رحمت یاد دلاتا تھا۔ وہ اللہ سے دوستی لگا لو، بڑا مہربان ہے، کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں وقت پر بہترین، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اولاد سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دریا بہا دے گا، باغات لگا دے گا۔ انبیاء کی دعوت دونوں طرف فنا ہے، ایک فنا فی تبلیغ ایمان ہے اور ایک فنا فی تبلیغ الکفر، ایک فنا فی تبلیغ کفر کے لیے، ایک فنا فی تبلیغ حق کے لیے۔ یہ دو راستے ہیں جس سے حق اور باطل کا نظام چلتا ہے۔ اللہ نے حق کو وجود میں لانے کے لیے فوجیں نہیں بھیجی، بادشاہ نہیں بھیجے، ہمیشہ نبی بھیجے۔ دنیا کا سب سے بڑا باطل فرعون اپنے زمانے کا، جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ دنیا میں صرف ایک انسان نے کیا ہے، فرعون، کہ میں رب اعلی ہوں، تو اللہ اس کی طرف تو کوئی بڑا لشکر بھیجتا۔ موسیٰ علیہ السلام، اذهب الى فرعون انه طغى، میرے کلیم جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ آگے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو مار دے گا، میں کیسے جاؤں، اتنا ڈرے ہوئے ہیں، کہ نہیں جاؤ جاؤ، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیو، حق کے پھیلنے کا سبب وحی اور دعوت، اور باطل کے پھیلنے کا سبب جھوٹی وحی، جھوٹی دعوت۔ ادھر شیطان، ادھر انبیاء۔ شیطان کی دعوت چلی، ایک مجمع نے اللہ کا انکار کر دیا، ایک مجمع نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا،
ایک مجمع پتھروں کے آگے جھک گیا، ایک مجمع اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کرنے لگ گیا، ایک مجمع جانوروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک چاند تاروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک مجمع نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا۔ ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کرنا ہے کر لو، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرا، مر گئے، ہڈیاں پرانی ہو کر چورا چورا ہو گئیں، کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کون اٹھا سکتا ہے ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو؟ کون اٹھا سکتا ہے؟ انبیاء کی دعوت، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بتا دو کہ اگلے اور پچھلوں کو اللہ جمع کرے گا، اللہ اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نبیوں کی دعوت کہ تمہیں بنانا اور تمہیں مارنا، 7 ارب کو ایک انسان کو مارنا اٹھانا، 7 ارب کو مارنا اٹھانا بنانے والے بادشاہ کے لیے برابر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے تمہیں بنایا اور جیسے تمہیں مارا ویسے ہی تمہیں اٹھا دوں گا، ویسے ہی تمہیں اٹھاؤں گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم دیکھو گے اس دن تم قبروں سے نکل رہے ہوگے، جو شیطان کے راہوں پر چلے وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مر گئے، یہ قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ جو اللہ کی راہوں پر چلے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، وہ جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، چہروں پہ کالی سیاہ رات کی طرح تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یہ نافرمان چہرے ہیں۔ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، یہ تھکے ہوئے ویران پریشان کالی رات کی طرح تاریک چہرے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، کھولتے پانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یسقی من ماء صدید، ابلی ہوئی پگھلتی ہوئی پیپ کے سوا کچھ نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ دیکھو تر و تازہ چہرے، لسعیہا راضیہ، یہ دیکھو خوشباش راضی چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ دیکھو یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب، یہ نبیوں کی دعوت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آج ان کا چہرہ دیکھ، تبیض وجوہ، روشن چہرے۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی دعوت پہ چلنے والے، تسود وجوہ، ان کے چہرے کالی رات، ان کے چہرے چمکتا سورج، ان کے چہرے مسکراتے، ان کے چہروں پہ کالی رات کی تاریکیاں۔ یہ ہنس رہے، یہ رو رہے، یہ مسکرا رہے، وہ دھاڑے مار کے رو رہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہاں سے کاٹنا شروع کرے گا اپنا ہاتھ اور یہ پوری کوہنی تک چبا جائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں بھی نبیوں کے ساتھ چلتا، میں نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہتا، ہائے کاش میں شیطانوں کا ساتھی نہ بنتا، میں شیطانوں کی راہ پہ نہ چلتا۔ لیکن آج کا رونا کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آنسو کا قطرہ 70 سال کے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ، زمین آسمان گناہوں سے بھرا ہو تو ایک آنسو کا قطرہ سارے گناہ دھو دیتا ہے، اور وہاں اتنا روئے کہ اس کے آنسو میں بحری جہاز چلیں پھر بھی اس کا رونے کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔